تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ گویا قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم نے ہمیں بتایا ہے، اس ارشاد نے بتایا ہے کہ یہ صحبت بڑا رنگ لاتی ہے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی تاثیر اسے حاصل ہوتی ہے۔ دوستی لگاتے وقت، یارانہ لگاتے وقت، کسی آدمی کے ساتھ تعلق بناتے وقت یاد رکھیں، جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بنائیں تو حکم یہ ہے کہ دیکھ کے بناؤ۔ دیکھو، کس قدر دیکھو کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آدمی اپنے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ آدمی کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود کیا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کس کے پاس اٹھتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہاں اس کا آنا جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے دوست تیری پہچان بن جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 15 برے لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میں 16واں ہوں تو میں صحیح ہوں، یہ تو کیسے کہے گا؟ تیرا تعارف اس جتھے کے ساتھ ہوگا، اس اجتماع کے ساتھ ہوگا جہاں تو بیٹھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا تعارف علیحدہ کرائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا تعارف تیرے دوست ہوں گے، تیرے دوست تیرا تعارف ہوں گے، لہذا دیکھ کے دوست بنا۔ دوسرے لفظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھ کے بنا کہ اگر کوئی بندہ تجھے آ کے کہے کہ تو فلاں کا دوست ہے تو تجھے دیکھ لینا چاہیے کہ تیری گردن جھک جائے گی یا تیرا سر اٹھ جائے گا۔ یہ تجھے سوچ لینا چاہیے، یہ تجھے سوچ لینا چاہیے۔ دوستی لگاتے وقت تجھے یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ دوست سے جب کوئی بندہ پوچھے گا، ایسا تو نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلانا تیرا دوست ہے تجھے وضاحت دینی پڑے گی، تجھے وضاحت کرنی پڑ جائے کہ نہیں نہیں وہ تو بس آ جاتا ہے تو میں کیا کروں، بیٹھ جاتا ہے تو میں کیا کروں، پانی مانگتا ہے تو میں کیا کروں، چائے مانگتا ہے تو میں کدھر جاؤں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیرے دوست کا کوئی تجھ سے تعارف پوچھے تو کہے الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دوست عطا فرمایا ہے۔ تو دوستی میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تو صالح آدمی کا انتخاب کر، نیک آدمی کا، اچھے آدمی کا۔ ہماری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح امیر لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگوں سے لوگ دوستی لگاتے ہیں، لوگ امیر لوگوں سے۔ اچھا، اب دعویٰ کیا ہوتا ہے، شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مخلص دوست نہیں ملتا، اور ادھر امیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مخلص ساتھی نہیں ملتا، کیونکہ دوستی دین دے کے لگائی نہیں جاتی۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اس شخص کا اللہ سے کیا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کام کتنا آئے گا، پیسہ کتنا خرچ کرے گا، میں اس کے ہاں جاؤں گا تو میری تواضع کس طرح کی کرے گا، پیسہ دیکھ کے دوستی لگاتے ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت جی میرے مخلص دوست کوئی نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے ہیں، دوست اچھے ہوں تو برا وقت بدل دیتے ہیں، برے وقت کو برے وقت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دکھوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، سرانے کھڑے ہوتے ہیں تکلیف کے وقت۔ لیکن اگر انسان، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دوستوں سے لالچ پورا نہ کرو۔ لوگ پیسہ بچا لیتے ہیں، آدمی گوا لیتے ہیں۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا برا وقت اس کے سرانے کھڑا رہتا ہے، ٹلتا نہیں۔ انسان کو انسان بچا لینے چاہیے۔ کسی نے کہا بزرگوں سے، کہا صاحب مجھے مخلص دوست نہیں ملتے، تو درویش نے بات بڑی سادی سی کر دی، کہنے لگے ذرا تو اپنے دل پہ توجہ کرنا، تو ذرا اپنے دل سے پوچھ تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے۔ جتنا تو دوسروں سے مخلص ہے دوسرے بھی تیرے ساتھ اتنے ہی۔ تو اپنا اخلاص دیکھ لے، اپنا رویہ دیکھ لے، اپنے دل کی گہرائی سے دیکھ، اور اگر تیرے جیب کے رشتے ہیں تو پھر لوگوں کے بھی تیرے ساتھ جیب کے رشتے ہیں۔
اگر تیرا وقت کا ساتھ ہے تو پھر لوگوں کا بھی تیرے ساتھ وقت کا. تو فرمایا گیا کہ دیکھ کر دوستی لگاؤ, دیکھ کر دوستی لگاؤ, کس سے لگا رہے ہو. اور یہ حدیث بھولیے گا نا اس موضوع پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ, ایک روایت میں لفظ ہے المرء علی دین خلیلہ. حضور نے فرمایا سنیں, یاد رکھیں, نبی پاک فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے. یہ نہیں کہ وہ جب وہ گیا تھا تو اس کا مذہب وہ تھا. فرمایا جب یاری لگ جائے گی تو اس کا مذہب وہی ہو جائے گا جو اس کے دوست کا. آج بہت سارے لوگ صحابہ کے بے ادب ہو گئے, اس لیے کہ بیٹھتے ان لوگوں کے پاس تھے جو صحابہ کے بے ادب تھے. بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار کے بے ادب ہوئے, اس لیے کہ بیٹھتے ان کے پاس تھے جو اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتے. بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور حضور کے رفعت, مرتبے اور مقام کے بارے میں معاذ اللہ مشکوک گفتگو کرنے لگے, اس لیے کہ وہاں جا کے بیٹھے تھے جہاں یہ گفتگو ہوتی تھی. المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. اسے دیکھنا چاہیے میرا دوست کون ہے. اگر تیرا دوست اللہ سے ڈرنے والا ہے تو تیرے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے گا. اگر تیرا یار رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے تو تیری خام میں بھی مدینہ آیا کرے گا. اگر تیرا دوست حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی کا نام لینے والا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان سے پیار کرے گی. اور اگر تیرا دوست امام حسن, حسین, سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام آنکھیں جھکا کے, سر جھکا کے لیتا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان کی بادب ہو جائے گی. اگر تو اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو تو اچھے آداب سیکھے. دوستی سوچ سمجھ کر معیاری دوست بنائیں, معیاری لوگوں سے دوستی لگائیں اور دیکھ کر لگائیں کہ آپ کا دوست کون ہے, یار کون ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ اثر قبول نہ کریں. اس لیے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نصیحت فرمائی. حضور نے نصیحت فرمائی, فرمایا بندے سے دوستی بندے کی وجہ سے لگانی نہیں. تو یا رسول اللہ کس وجہ سے لگائیں؟ تو حضور نے فرمایا دوستی جس سے بھی لگاؤ یا خدا کی رضا کے لیے یا محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے. دوستی اللہ کی رضا کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کسی سے محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے, کسی سے بغض رکھ تو من احب للہ وابغض للہ, پیار بھی کر اور بغض بھی. اللہ رسول کے پیاروں سے پیار کر اور رب رسول کے بے ادبوں سے بغض رکھ. بغض بھی ایمان ہے. بخاری مسلم میں نبی پاک نے فرمایا بھائی بغض بھی ایمان ہے, یہ بھی ایمان ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. فرمایا بغض رکھ, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. میں بغض بھی رکھ. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. اور اگر کسی کو کچھ ہے دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دے, اور اگر کسی سے کوئی چیز روکنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روک. فقد استکمل الایمان, تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو دوستی سب سے پہلے حکم یہ, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ خالص ایمان کس کا ہوتا ہے, خالص ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتائیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا خالص ایمان اس کا ہے جو پیار بھی اللہ کے لیے کرے اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے. اس کی ذاتی, اس میں کوئی ذاتی اس کا کوئی فائدہ موجود. یہاں لوگ ذاتی فائدے کے لیے دوستی لگاتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں زیادہ دوست نہیں بناتا, اس لیے کہ دوستی کے بہت زیادہ حقوق ہیں, میں اتنے حقوق نہیں ادا کر سکتا. میں تھوڑے دوست بناتا ہوں. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے, بلیا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. پہلے ذرا احتیاط کے ساتھ چل, پھر بعد میں وہ جب پارٹنر بنتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں میرے پیسے تیرے پیسے. اس وقت جب دوستی لگتی ہے تو پھر وارے نیارے ہوتے ہیں. اور چونکہ دوستی کی بنیاد اللہ رسول کی ذات نہیں ہوتی, ذاتی نفع ہوتے ہیں کہ اس سے میں نے فائدہ لینا ہے. پھر جب ٹوٹتی ہے بات, زیادہ آگے تو چلتی نہیں, ٹوٹتی ہے,
ٹوٹتی ہے، اور جب ٹوٹتی ہے تو پھر چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہونے لگ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں لاہور جاتے وقت جو مرید کے بوتلیں پی تھی ان کا بھی حساب کرنا ہے، آدھی تیری ہیں آدھی میری ہیں. اس لیے کہ دوستی کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، وہ بنیاد اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی. خلوص پر یارانہ لگائیں، خلوص پر دوستانہ لگائیں. محبت کریں تو خلوص کے ساتھ. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا، اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمائے. فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں، اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی. 2 مسواکیں نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ. ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. کتنا فرق ہوتا ہے، مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے. ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی، لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا. اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک دی، اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑھی تھی حضور نے استعمال کی. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں. حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں. محبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں. میں غلام ہوں، میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں. دوستی اور صحبت کے، فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دوستیوں اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا. تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں، فقط تیرے ساتھ ہی بھلائی نہ کروں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں سرخروئی ملے. اپنے دوست کا اچھا سوچنا، اس کا بھلا کرنا، اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا، اس سے پیار کرنا، اس کے لیے نرم رویہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے ایک کنویں پہ. میں بھی موجود تھا. اللہ کے محبوب کپڑوں سمیت غسل کرتے تو پھر بھی ایک آدمی کو کہتے کہ ذرا کپڑا لے کے پردہ کر کے کھڑا ہو. کپڑے پہن کے غسل ہوتا تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نبی پاک پتہ کیا کرتے؟ ایک آدمی کو کپڑا دے کے کھڑا کرتے، فرماتے تان کے کھڑا ہو جا میں نے غسل کرنا ہے. حالانکہ وجود پر کپڑے، بولیے وجود کر کپڑے. ایک گرمیوں کا موسم آیا نا تو نوجوان لڑکے شارٹ کپڑے پہن کے پھرنے لگے. نوجوان گھر میں اماں جی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. احساس بڑی نعمت ہے. شعور اچھے میسج لکھنے کا نام نہیں میرے بھائی. شعور یہ نہیں کہ آپ نے نت نیا فیشن اوڑھنا ہے. شعور تو یہ ہے کہ آپ کے اندر حیا کتنی ہے، آپ اپنے کلچر کو، اپنے معاشرے کو حیا کتنی دے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کے لیے ویسے فرض ہے، وہ وجود کا حصہ ننگا کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت کنویں پہ غسل کرتے تھے، پھر بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے. کپڑوں سمیت بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے. یہ حیا کا عالم تھا. فرماتے حضور غسل کر کے جانے لگے تو میں بھی قریب آیا. میں نے کہا میں بھی غسل کر لوں، موسم گرمی کا ہے. فرماتے ہیں میں جب لگا نا غسل کرنے تو نبی پاک نے فرمایا لاؤ کپڑا دو. اب میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں، میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غلام ہوں، میرا تو غلامی کا حق بنتا ہے، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جب 2 دوست ہوں، 2 پیارے ہوں، تو جو ان میں زیادہ اپنے دوست کے حق میں نرمی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے. نرمی کا لوگ مطلب غلط لیتے ہیں، غلط مطلب لیتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا اسے بیوقوف سمجھتا ہے، سمجھتے اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں، جیسے میں کہتا ہوں کر جاتا ہے. تو بھائی سمجھ لیں نبی پاک یہ تو حضور نے حکم دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دوست کے حق میں زیادہ نرمی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ زیادہ ہوگا. تو فرمایا میں زیادہ درجہ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. حبیب پاک علیہ السلام نے دوست کے بارے میں یہ معیار دیا کہ جب تو کسی کے ساتھ دوستی کرے تو دوستی کا ادب یہ ہے کہ تو اسے نفع دینے کی کوشش کر، تو اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر.
تو اپنی طرف سے زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کر، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ خیر کے مواقع فراہم کر۔ اگر تو نفع لینے کا ارادہ کرے گا تو لالچی ہے، اور جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں پھر دوستی قائم نہیں رہتی۔ جب تک لالچ پورا ہوتا رہتا ہے یارانے چلتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا ہے وہ جو کل کے پارٹنر تھے، پیارے تھے، خلوص والے تھے، پھر سلام دعا سے بھی جاتے ہیں، پھر بعد میں تعلقات اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اللہ جانے کیا صورت رہتی۔ تو پہلا ادب یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائیں دین کی بنیاد پر۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ نہ رکھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست کی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کی غلطیوں۔ ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے، انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں، اور بلے بلے کرتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سمارٹ سمجھ رہا ہے کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے، آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر آپ کو اس غلطی کا پابند کر رہا ہے، وہ دوست تھوڑی ہے، وہ تو دشمن ہے۔ اور ہمارے زمانے میں اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی غلطی نہیں بتائی جاتی، دوست کو غلطی نہیں بتاتے بلکہ دوست کی غلطی باقی سب کو بتاتے ہیں، باقیوں کو بتاتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہے، وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک گفتگو محبت کی، اٹھ کے گیا تو کہتا ہے یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی۔ چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہاں دی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت، وہ دوستی والے گلا نہیں کرتے، وہ تو دوست کی غلطی کو اپنی غلطی جانتے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ پھر تو انسان کو بدلنا چاہیے اپنی طبیعت کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو میری اصلاح کرے، جو مجھے خبر کرے کہ بھائی یہاں تو بھول رہا ہے۔ لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ فلانی غلطی ہے، اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، لیکن اس کی اصلاح نہ کرنا، اس کو بتلانا نہ، یہ دوستی نہیں، یہ دشمنی ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ حضور اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کو اگر پانی کے نیچے کرو گے تو پانی تو بہہ جائے گا پر ہاتھ صاف نہیں ہوگا۔ صاف کیسے ہوگا؟ فرمایا جب دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ رگڑو گے، پھر دوسرے ہاتھ پر جب دوسرا ہاتھ رگڑو گے، ملو گے تو دونوں صاف ہو جائیں گے۔ فرمایا دو بھائی دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک پہ میل چڑھ جائے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کی صفائی کیا کرتا ہے، اگر پہلے میں غلطی پیدا ہو جائے تو دوسرا اٹھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے، کہتا ہے بھائی ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اسے کور کرنا ہے، اس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، حضرت امام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے بنی اسرائیل کے، غار پہ کٹھے عبادت کرتے تھے، کٹھے عبادت کرتے تھے۔ ایک دوست گیا نیچے کھانا لینے، افطاری کا سامان لینے، ہاتھ میں پیسے پکڑے کا میں افطاری کا سامان لاتا ہوں۔ جب سامان لینے گیا تو وہاں ایک عورت نظر آئی، معاذ اللہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا تو اس بی بی کے پیچھے لگ گیا، اسی کے پیچھے جانے آنے لگا، اسی کا ہو گیا۔ اب اس نے انتظار کیا، کئی گھنٹے نہ آیا، معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو معاذ اللہ طوائف کے پیچھے ایک بری جگہ برے ٹھکانے پہنچ گیا۔ اب چاہیے تھا نا کونے میں بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتا، اس کی توہین کرتا، ہوا تو ہے ہی اس طرح کا، جب تک میں تو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوا تھا، کیا بتاؤں وہ تو پہلے ہی بڑا برا تھا۔ یہ بھی سارے جواب ہو سکتے تھے، صفائیاں ہو سکتی تھی، لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوست اس تک گیا، اس نے کہا بھائی اکٹھے نمازیں پڑھی ہیں تو میرا دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں، اکٹھے قرآن پڑھا ہے تو دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے پڑھیں، اکٹھے محفل پہ گئے ہیں تو دل کرتا ہے ہمیشہ اکٹھے ہی جائیں، اکٹھے رہیں۔ تو آجا واپس، سمجھایا بھی، بہلایا بھی، احادیث مبارکہ بھی سنائی، قرآن مجید بھی پڑھا، بڑی اس کو تبلیغ کی لیکن نہ سمجھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ دوست تھا، وہ کیا تھا؟ بولیے، وہ یار تھا، دوست تھا۔ وہ جا کے سر سجدے میں رکھا، اس نے رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ میں نے 40 سال تیری عبادت کی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا نہیں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا،
اور نہ سر سجدے سے اٹھاؤں گا جب تک تو میرے دوست کو ہدایت عطا نہیں فرما دیتا. میں یہاں عبادت ہی کرتا رہوں گا. 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ، بعض کتابوں میں 11 دن بیت گئے، سر سجدے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ایک دوست کی برکت سے دوسرے کو ہدایت عطا فرما دی. وہ آئے، آ کر کے اس کے پاس جب دیکھا تو وہ سجدے میں ہے. کہا اٹھو. اٹھتے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو لوٹا دیا. تو کہنے لگا میں بھی سوچ رہا تھا میرے دل میں گناہ کی نفرت کیوں پیدا ہوئی. یہ تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ تیری دعا کی برکت سے اللہ میرا دل بدل دیا ہے. تیری دعا کی وجہ سے اللہ نے میرا دل. لیکن اگر ہمارا یارانہ ان لوگوں سے ہو جو گناہوں پر ہماری مدد کریں، معاذ اللہ سینمے جانے میں مدد کریں، عشق لڑانے میں مدد کریں، تماشے کرنے میں مدد کریں، تو وہ تو الٹا گناہوں کا شکار کریں گے. تو بھائی دوستی یہ ہے کہ دوستی اس کے ساتھ لگائیں جو آپ کی اصلاح کرے، جو آپ کی غلطیاں آپ کو بتلائے، جو آپ کو چمکائے، روحانیت کے معاملات میں آپ کو آگے لے کر کے جائے. پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کے کام آؤ. اپنے بھائی کے، اور پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ نبی پاک نے فرمایا جب تک تو اپنے دوست کی مدد کرتا رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا. جب تک تو اپنی بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ تیری مدد میں رہے گا. جب تک تو، آپ وہ دور دیکھیے نا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جب نبی پاک نے بھائی چارہ قائم فرمایا تو نہ برادری تھی، نہ قبیلہ تھا، نہ علاقہ تھا، نہ رہن سہن ایک تھا. وہ مکے کے رہنے والے، یہ مدینے کے رہنے والے. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ایک جگہ بٹھایا تو جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کے بطن سے. اس قدر زیادہ خلوص ان کے اندر پیدا ہوا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی. 3 باتوں سے حضور نے منع کیا. 3 باتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا. یہ یاد رکھنے کی بات. حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو. دوست کے ساتھ بحث نہیں نہ ہوتی، آج کل نہیں نہ ہوتی. کہیں یہی تو ہوتی ہے، یہی تو ہے. ہر چوک میں، ہر چوراہے میں 2 دوست 2 وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے، اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا. نبی پاک نے فرمایا جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا. وہ دوست کے ساتھ بحث نہ کرے، حضور نے حکم دیا. اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مذاق نہ اڑائے، کبھی مذاق نہ اڑائے. دیکھیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے. کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے. مذاق نہ اڑائے، لفظوں میں، معنوں میں، اشاروں میں، کسی بھی حوالے. اپنے دوست کا جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے. یاد رکھنا، باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں. آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مذاق آتا ہے. نبی پاک نے 3 باتوں سے منع کیا. ایک فرمایا دوست سے بحث نہ کرو، ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے. کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو، کوئی ایسا وعدہ نہ کرو. اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو، کبھی خراب نہ ہو. دوستیاں اعتماد پہ قائم ہوتی ہیں. اگر تمہارا ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اس وقت بھی مجھے کہا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کی بنیاد پر بڑا کچھ کر لیتے ہیں. میرا دوست ایسے کر دے گا، میرا دوست. بعد میں وہ دوست صاحب تو آنکھیں پھیر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو میں نے ایسے ہی چھوڑ دی تھی 1-2 بات اور تو سچی سمجھ گیا تھا. تو بھائی دوستی میں ایسا کبھی نہ کریں، اخلاص والا رویہ اختیار کریں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پہ رکھ. دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پہ رکھ. میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے دوسرے شہر گیا، دوسرے شہر. اب یہ جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے یہ پتہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو اللہ کی رضا کی دوستی ہوتی ہے نا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. نیک لوگ. ہمارے زمانے میں یہ شوق نہیں ہے لوگوں کو علماء سے دوستی کرنے کا، مشائخ سے. آپ علماء اور مشائخ کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو پرکھ کے دیکھ لیں. میری طرح کا کوئی بہت بڑا گناہگار بھی ہو، بالکل بے عمل بندے کے پاس بھی کوئی بندہ بیٹھنے والا ہو تو کچھ نہ کچھ دین کا رنگ اس پہ بھی نظر آئے گا.
دیندار آدمی کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو چھلکتا ہے، اس پر نور چھلکتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ دیندار لوگوں سے دوستی لگائیں۔ اگر تو نے کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اپنے کمرے میں کعبۃ اللہ کی تصویر لگا، مدینہ الرسول کی تصویر لگا، اور اگر تیرا ولی سے یارانہ لگانے کو دل کرے تو غوث اعظم کے بغداد کی فوٹو لگا، داتا علی اجویری کے مزار کی فوٹو لگا، ان بزرگوں کے مزارات کی تصویریں لگا۔ انسانی تصویر تو ویسے نہیں لگانی چاہیے گھر کے اندر۔ تو لوگ دوستیاں لگاتے ہیں، یارانے لگاتے ہیں دنیا داری کی بنیاد پر۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست نکلا دوسرے دوست سے ملنے اور اس کے شہر گیا ملاقات کرنے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں فلاں بستی، فلاں علاقے، فلاں محلے، گاؤں میں میرا دوست رہتا ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگا اس کے ساتھ کو تیرا کاروباری لین دین ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ رشتہ داری ہوگی؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کس لیے ملنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے ملنے جاتا ہوں تو میری دینداری میں برکت ہوتی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی انسان نہیں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے اور کہا جاؤ جا کے انہیں پیغام دے دو کہ تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو تو میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ تم دونوں کی دوستی کی بنیاد میری ذات، تم دونوں کی اخوت کی بنیاد میری ذات۔ یہ دوستی اتنی قیمتی ہے کہ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں قرآن پاک پڑھا جائے، جہاں درس قرآن ہو، جہاں اچھی محفل ہو، فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور ان محفلوں سے ہو کر فرشتے واپس جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ مسلم کی روایت ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ زمین پہ آئے تھے، تیرے کچھ بندے تھے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیونکہ سب سے سخت مشہور تھا نا امیہ، اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف۔ امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں، تو جو کہتے تھے کر گزرتا تھا۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا، تجھے اس کا پتا ہے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے مارے گا، مجھے پتا ہے مجھے سزائیں دے گا، مجھے سارا پتا ہے، لیکن عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ فرمایا میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے ہیں، بس کلمہ جو پڑھ لیا، جب اعلان جو کر لیا ہے، جب محبت جو کی تو اب اس میں کسی قسم کی مصلحت کی اجازت نہیں۔ اقبال کہتا کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ فرمایا عقل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے، عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے، وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں۔ سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے، اب تو پڑھ لیا، اب سوچنے کا نہیں، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی، مارنا شروع ہوئے۔ کس انداز میں مارا؟ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا۔ جب لوہا گرم ہوتا، سلاخیں گرم ہوتی، وہ وجود کو لگتی، پہلے خاموش رہتے، پہلے علامہ ندوی نے لکھا پہلے چپ رہتے، پہلے احد احد نہیں کہتے تھے، پہلے احد احد نہیں کہتے، جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا احد احد احد، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا؟ پھر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا، مکے کی گلیوں میں۔ کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا، لڑکے اسے چھیڑ رہے ہوں، آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے، اس نے زیادتی بھی کی ہے، لڑکے چھیڑتے ہوں تو بزرگ اور سیانے لوگ منع کرتے، کہتے ہیں بدتمیزوں نہ کرو، وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے۔ مکے کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے، ذرا دوستوں خیال تو کرو، بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، کپڑے تھوڑے میلے ہوں تو گلی میں نکلتے نہیں،
بلال تو مہذب آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا جب مکے کی گلیوں میں وہ نوجوان دوڑایا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے. کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا بلا اب اپنے خدا کو تجھے بچائے، کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی. ایک آدمی آیا کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں، پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے؟ وہ تیرے لیے ڈھال کیوں نہیں بنتے؟ حضرت بلال حبشی کا جواب بڑا زبردست تھا. جناب بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں، میرا رب قادر بھی ہے، لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو نا بازار میں برتن خریدنے، مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے. فرمایا رب رسول بھی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے. فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں. وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں، ٹھوک بجا کے. حضرت بلال حبشی مارا ستایا تینوں لب دیاں آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. حضرت بلال حبشی اتنی مار اتنی تکلیفیں. اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے. اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو احد احد کہتے تھے، ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو، جب کوئی بے ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب کوئی نظر آتا وہ مارتا. پھر آہستہ آہستہ وظیفہ پاک گیا، پھر سارا دن احد احد چلتا رہتا، سارا دن احد احد چلتا رہتا. حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے، بڑی تکلیف ہوئی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر، آہستہ کر لیا کر، اونچی آواز میں مارتے جو ہے تجھے تو اس طرح کر، ذرا ذکر دو ہے نا، ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے، تو دل میں ذکر کر لیا کر، اونچا نہ کیا کر، مار سے تو بچ جا. تو بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا. 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا، مار ہی نہیں پڑی، مار ہی نہیں پڑی. جفا جو عشق میں ہوتی ہے، اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی، 2 دن مار نہ کھائی تو تیسرے دن امیہ داخل ہوا تو کہنے لگے احد احد احد. اس نے پھر پکڑ لیا درہ، پھر اٹھایا کوڑا، پھر لگا مارنے. جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے. جناب صدیق اکبر گزرے، کہا بلال تجھے منع کیا تھا، تو پھر شروع ہو گیا ہے. کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا، یہ مجھے مارتے نہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پہ سختیاں ہو رہی ہیں. حضرت بلال حبشی. اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ رسول پاک گزرے، بلال کو مار پڑ رہی تھی، میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو، اور حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے، یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے. رسول پاک یہ کہہ کے گزر گئے. ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، اگر رب پیسے دے تو خرید لوں، سوچ رہا ہوں. جناب ابو بکر صدیق گھر گئے، گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے. حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو. کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا. حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا، دیکھ لیتے. پہنچے، جب ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا، کہنے لگا ابو بکر
अगर तू बिलाल को खरीदना चाहे तो वो जो तेरे पास रूमी गुलाम है वो मुझे देना पड़ेगा, 2 लौंडियां उसके साथ देनी पड़ेंगी, और ये 50 दिनार का है, मैं तुझसे 2000 दिनार लूंगा। 50 दिनार का है, 2000 दिनार लूंगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे। अबू बकर सिद्दीक ने वो तीनों गैर मुस्लिम गुलाम लिए, 2000 दिनार लिए। हजरत अब्बास ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, कहने लगे अबू बकर तू कामयाब ताजर है, क्या करने लगे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आपने भी कलमा नहीं पढ़ा, आपको इस सौदे का पता नहीं, आप अभी इस लज्जत आशनाई से वाकिफ नहीं, आपने भी ये जायका चखा नहीं, आप अभी इस राह से गुजरे नहीं, आपको पता नहीं ये भी एक जायका है, ये भी एक सौदा है, ये भी एक लज्जत है, ये भी एक गहराई है, ये भी एक मजा है, इसका भी आपको इल्म नहीं, आपने कलमा नहीं ना पढ़ा। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। फरमाया अभी तू राह गुजर में है, कहते मकाम से गुजर, अभी जरा आगे चलेंगे ना, जब आप कलमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेने के लिए सिद्दीक अकबर पहुंचे, 2000 दिनार, 3 गुलाम पढ़े लिखे सियाने समझदार, जब दिए ना तो उमैया खिलखिला के हंसा, कहने लगा अबू बकर बड़े घाटे का सौदा किया तूने, अबू बकर तूने बड़े घाटे का सौदा किया है, ये पढ़ा लिखा मुझे दे के जा रहा है और ये अनपढ़ तू लेके जा रहा है, ये खूबसूरत रूमी गुलाम दे के जा रहा है और ये हबशी काले रंग का तू लेके जा रहा है, और 50 दिनार का गुलाम 2000 दिनार में तू लेके जा रहा है, इतने घाटे का सौदा, इतनी बड़ी नादानी। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे उमैया तू काफर है, लेकिन तूने अभी भी पैसे थोड़े मांगे हैं, तूने बिलाल का रंग देखा है, मैंने मुस्तफा के इश्क का रंग देखा है। फरमाया तू अभी इसके रंग में उलझा हुआ है और मैं जो इसके बातन का हुस्न है वहां तक पहुंच गया हूं। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ खड़े, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया अगर मैं यमन का हुक्मरान होता, यमन का बादशाह होता और तू मुझे कहता कि बिलाल मैं तब दूंगा जब तू मुझे यमन की हुक्मरानी देगा, फरमाया मैं तुझे यमन की हुक्मरानी भी दे देता लेकिन बिलाल को जरूर खरीद के ले जाता। हजरत बिलाल हबशी जनाब सैयदना बिलाल हबशी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब मैं बिलाल को लेने गया तो हाल पता क्या था, इधर देखिएगा, फरमाते कि टांगे ऊपर करके ना जिस तरह आदमी रुकू में बैठता है इस तरह करके ना टांगे और सर फिर जमीन को लगा के इस तरह सजदे में आप जाते हैं, लेकिन बिल्कुल टांगों के साथ सर रख के। फरमाते 4 भारी चक्कियां रेत पे हजरत बिलाल थे, उनके ऊपर चक्कियां रखी हुई थी और फरमाते हजरत बिलाल थोड़ी थोड़ी हरकत करते थे तो वो चक्कियां जिस्म के साथ लगती थी ना, पार्ट उनके, फरमाते जख्म बन गए थे, खून निकलता था। फरमाते मैंने वहां से जाके हजरत बिलाल को निकाला, पैसे दिए लेके आया तो जनाब बिलाल कहने लगे जल्दी जल्दी चलो हुजूर के पास, जरा जल्दी जल्दी चलो, दरे मुस्तफा पे जल्दी करो। तो जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल जल्दी ना कर, जब मैं आया था तो हुजूर तेरे लिए आंसू बहा रहे थे, अगर तुझे इस हालत में जख्मी देखेंगे तो मेरे मुस्तफा को और ज्यादा रोना पड़ेगा, तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे कपड़े पहनाता हूँ, मैं तेरे जख्मों पे पट्टी करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक मिजाज शनासाए नबूवत थे ना, फरमाया चल मेरे साथ, मैं जरा तेरी मरहम पट्टी कर लूं, मैं जरा तेरा मुंह धो डालूं, मैं जरा तुझे कंघी कर लूं, तू मेरे साथ चल। जनाब बिलाल फरमाते हैं जब से पैदा हुआ तब से गुलाम था, कभी किसी ने मेरे कपड़ों की फिक्र नहीं की थी, मुझे तो उमैया 4-4 दिन रोटी नहीं देता था। फरमाते हैं जब मैं गया अबू बकर के साथ, अबू बकर सिद्दीक ने एक चटाई बिछाई, सिद्दीक अकबर चटाई के ऊपर मेरे साथ बैठ गए। फरमाते अबू बकर ने तेल मंगाया, वो तेल मेरे जख्मों पे, अबू बकर सिद्दीक ने वो तेल मेरे सर पे, मेरी दाढ़ी पे, फरमाते हैं फिर कंघा किया, फिर अबू बकर सिद्दीक ने एक जोड़ा मंगाया, वो कपड़े मुझे पहनाए, अबू बकर सिद्दीक ने पगड़ी मंगवाई, वो पगड़ी खोल के मेरे सर पे बंधवाई, फरमाते अबू बकर ने मुझे तैयार किया,
فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ، در رسالت مآب پہ، آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ، بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں، جو بیتی نبی نو سناواں گی میں۔ حضرت جناب سیدنا، اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی، ان کے دل میں بڑی امنگ تھی آج جاؤں گا در رسالت مآب پہ۔ مولا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا، جناب بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں۔ کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے، میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی، 2-3 بہنیں تھیں، اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے روتی تھی، اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا۔ فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا سوار کے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، جناب بلال ہجکی لے کے روئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے، میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے، فرمایا یہاں رو لے، حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے، بہا جتنے آنسو بہا سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی بھی روئے، جناب صدیق اکبر بھی روئے۔ جب پہنچے نا دروازہ رسول پہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لے کے پہنچے، پابند کر دیا تھا نا حضرت بلال کو، بلال تو نے رونا نہیں، عشق ہوئے تے درد ہوئے تے ہائے نکلے، پھر کوئی نہیں رہندا جار کے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی، جناب بلال نے یوں آنکھ ملائی تو سر جھکا لیا، وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں، سر جھکا لیا۔ اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ، ابو بکر اللہ تجھے جزا دے۔ جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے، یوں ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے، تو سب سے زیادہ آنسو ابو بکر صدیق کے اپنے نکل گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں امیر، میں غریب بے نوا، تو امیر حرم، تو کجا من کجا۔ کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ، یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا، بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا، میں چاہتا تھا۔ ابو بکر پھر روئے، کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں؟ آقا میں بھی آپ کا، یہ بھی آپ کے۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا۔ اب حضرت بلال دوڑے، جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے، فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا، تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ اب سیدنا بلال تڑپے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی روئے۔ حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو، حضور نے گھر پیغام بھیجا، فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو، بلال آیا ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں، کہتے ہیں حضور مبارک ہو، اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی۔ وفاشار بیوی اندر سے۔ اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب کی شہزادی، چھوٹی سی عمر ہے، ایک برتن کے اندر کھجوریں لے کے آئیں، ایک برتن میں کھجوریں۔ اب لا کے جب کھجوریں رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجوریں اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں۔ حضور نے فرمایا نہ ابو بکر، بلال پہلے دن آیا ہے، پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا، میری باری ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ فرماتے رسول پاک سخت کھجوریں سائڈ پہ کرتے، اندر سے نرم کھجور نکالتے، اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے، فرماتے پھر اس کو توڑتے، اس کے اندر سے وہ گھٹلیاں اتار کے حضور ایک سائڈ پہ کرتے، وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے
حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی. آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں. آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، سارا کرم، ساری عطا، سارا فضل، ساری عنایتیں میری جھولی میں گھر گئی ہیں. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا، حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا، دودھ پلایا. فرماتے بڑا پیار کر کے نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں، میں تو جفا کش آدمی ہوں، محنت کرنے والا، ڈیوٹی کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے. فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا، کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، تو ہی لگایا کرے گا. فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا، تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا. اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ ہے جی کیوں نہیں چل رہا؟ درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا کی گل میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی. اب پتہ کیا ہوتا، حضرت پردے کی آیتیں تو بھی آئی نہیں تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے، کسی کام کے لیے، سودا صاحب لاتے بازار سے. یہ مکے کے دنوں کی بات ہے، مکے کے دنوں کی. سودا صاحب بازار سے لاتے. اب 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے. جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے. حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے. وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک ہے. بلال آ گیا. کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر کے ختم کر آیا ہوں، گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ. آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں. اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے. یہ ہے محبت. آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے. حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو دے لیا ہے، بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے، بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے، ایک ایک کام پوچھتے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتے یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، چکی رہ گئی ہے پیسنے والی. فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں. حضرت بلال گھر کی چکی پیستے، گھر کے کام کاج کرتے. ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی. حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے؟ ایک نیزہ. ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی، لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں. سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے، تلوار اٹھانے والے اور ہیں، جان قربان. نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال. کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں، ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت، باز نہیں آتے. نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا، منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک کے آگے آگے چلتے، آگے 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 آگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا، اندر کوئی نہیں آئے گا، میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے. یہ سترا بن گیا، اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، حضور کے آگے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں.
قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا مہاجر اور انصار، پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، اور فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے پہلے کلمہ پڑھ لینا۔ حضرت بلال سابقون الاولون میں سے، پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے، جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا۔ اب آ گیا وقت ہجرت کا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف، چلا جا۔ حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف۔ حضور نے فرمایا بلال کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا، آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا۔ کہا حضور بس ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے، آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے۔ سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ